جو ادب پیر میر علی شاہ کا ہے ہم اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے. نفس مسئلہ کو سمجھو. ایک عالم ربانی کو تم نے جناب بکواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے وہ یزیدی بھی ہو گیا, وہ بے ایمان بھی ہو گیا, گستاخ رسول بھی ہو گیا. جتنے جامعہ رافضیہ میں رافضیوں کے دلال پڑھ رہے ہیں میں سب کی گردن پہ پاؤں رکھ کے پیر میر علی شاہ کو پڑھ رہا ہوں. جو رہتے تو میرے سامنے بیٹھ. قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر رافضیوں کی بکواس کے خلاف 7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا. اجتہادی بحث کے اندر سیدہ زہرا پاک کے لیے لفظ خطا جس سے مراد بھی بیان کی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے. ایک مطلب جناب والا خطا کا لفظ اس بولنے پہ جو امام جلالی کا ساتھ دے, جو ان کی موافقت کرے, جو ان کی حمایت کرے, وہ گستاخ رسول ہے تیرے فتوے کے مطابق, وہ سیدہ زہرا پاک کا گستاخ ہے تیرے فتوے کے مطابق, وہ گمراہ ہے تیرے فتوے کے مطابق, وہ جناب والا یزیدی ہے تیرے فتوے کے مطابق, اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے تیرے فتوے کے مطابق. جنہوں نے ایک مرتبہ لفظ خطا غیر نبی کے لیے بولا, اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان کتابوں میں 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ, وہ بھی نبیوں کے لیے, وہ بھی وقوع خطا کے جناب والا ضمن میں بولے, اور 3 دفعہ غلطی کے لفظ نبی پاک کی طرف منسوب کیے. اگر تجھ میں حلالی خون ہے, تم میں غیرت نام کی چیز ہے, تو آپ ایک فتوہ نہیں کم از کم ہر لفظ پہ 5 فتوے دے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیرتی کا اگر نوبل انعام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر 13 ہوتا. کنز العلماء, محدث لاہوری, شیخ الاسلام والمسلمین, امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے جرم کیا کیا کہ وہ گستاخ رسول ٹھہرے؟ کیا جرم کیا؟ کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک کے لیے خطا کے لفظ بولے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, خطا کے لفظ سیدہ زہرا. میں نے کہا سیدہ زہرا نبی ہیں یا ولی؟ اور میں نبی تو نہیں. میں نے کہا غیر نبی کے لیے خطا کے لفظ بولے؟ جی. میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے؟ کہا جی. میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخ رسول بھی ہے, وہ سیدہ زہرا پاک کا بھی گستاخ ہے, وہ ناسبی بھی ہے, وہ خارجی بھی ہے, وہ یزیدی بھی ہے, وہ گمراہ بھی ہے, اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام. ٹھیک ہے. میں نے کہا آئیے جنہوں نے تجھے لانچ کیا میں انہی کے حوالے دے دیتا ہوں. مجھے 30 سال ہو گئے ممبر پہ, میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کی. یہ ہمارا حوصلہ ہے, اور میں خدا کی قسم حضور شیخ الاسلام امام جلالی کو سلام کرتا ہوں, آج تک انہوں نے ان حوالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے, وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں. حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ, ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما. آپ کی کتاب ملفوظات مہریہ صفحہ 130, حوصلہ ہے تو بیٹا سننا. قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف ولی میں خطا نہیں ہوتی, تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقع ہو چکی ہے. لفظ نو غفران سے علی زبان کٹانے کے لیے تیار ہے. خطا واقع ہو چکی ہے انبیاء سے. آگے خود قبلہ عالم پیر میر علی شاہ لکھتے ہیں جیسا کہ میرے نبی حدیبیہ کی طرف گئے سال حدیبیہ میں, فرمایا حدیبیہ سے جب معاہدہ کر کے واپس پلٹے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو تو بطریق رویا معلوم ہو چکا تھا, خواب میں دیکھ چکے تھے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے, تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین. آپ کو تو دکھایا جا چکا ہے, پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ مقصود اصلی بیت اللہ میں داخل ہونا ہے, وہ امسال ہو, اس سال ہو یا اگلے سال. اس پر قبلہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر ہے نہ کہ اصل واقعے میں. فرمایا نبی پاک نے تو یہ تعبیر کی تھی کہ اس سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے, تو نبی پاک کی تعبیر میں خطا واقع ہوئی. اور اگلی بات پیر میر علی شاہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ولی خطا پر قائم رہیں, یہ ممکن ہے. اب میں بطور چیلنج کہتا ہوں
قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میریہ کے صفحہ 130 پہ 3 مرتبہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اس کی مراد بھی واضح نہیں فرمائی کہ مراد میری کیا ہے، ایک دوسرا امکان خطا کی بات نہیں کی، وقوع خطا کی بات کی، اور وہ وقوع خطا بھی مصطفیٰ کے لیے بیان کی۔ اگلی بات سن، شمس الہدایہ ہون کسی نو خارش نہ ہوئے اے جی خطاواں گنوانا شروع کر دیتی ہیں، میں کہ بھوکنا تو اتر گولڑا شریف منہ کر کے بھوکو، اساڑے تے نہ بھوکو، حقائق کو سنو، برداشت کرو، ایڈے چنگے نہ بنو۔ جو ادب پیر میر علی شاہ کا ہے ہم اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، نفس مسئلہ کو سمجھو۔ ایک عالم ربانی کو تم نے جناب بکواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے، وہ یزیدی بھی ہو گیا، وہ بے ایمان بھی ہو گیا، گستاخ رسول بھی ہو گیا۔ حرام زادو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیرتی کا اگر نوبل انعام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر 13 ہوتا۔ توجہ کرنا، شمس الہدایہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا صفحہ 2 کھولیے، وہاں بھی یہ حدیبیہ سے ریلیٹڈ جو خواب ہے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ پورا بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ تعبیر میں وقوع خطا ممکن ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہی سمجھا کہ امسال یعنی اس سال مکہ معظمہ زاد اللہ تکریمہ میں جانا ہوگا، اور بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ میں نے منوان وہی لفظ پڑھے، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی مطلق خطا کے لفظ بول رہے ہیں، اس کی مراد نہیں بیان کی، اور پھر وہ وقوع خطا کی بات کر رہے ہیں، امکانی خطا کی نہیں، اور وہ بھی نبی پاک کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور پھر غلطی کا لفظ اس کو منسوب کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ کی طرف۔ جرت کرو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت ہے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، میں کہتا ہوں اب تم سے سوال ہے۔ تم صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے نا کہ یہ گمراہ ہو گئے، ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے ایک خاص پس منظر میں ایک خاص واقعے کے متعلق راوزیوں کا منہ توڑنے کے لیے ایک دفعہ مطلق خطا کے لفظ غیر انبیاء کے لیے بولے، تم نے کفر کی ساری مشینیں ساری حدیں پار کر دی۔ ظالموں اب جواب دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر میر علی شاہ ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں تمہارے اصول کے مطابق؟ وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ ان کی بیعت حرام ہے یا حلال ہے؟ میں نے کہا حنیفہ ٹیرا میرا پتر تیرے فتوے کے مطابق پیر میر علی شاہ بھی نہیں بچتے، نہ تیرے استاد بچتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انہی کی مرید ہیں۔ یہ جتنے جامعہ رافضیہ میں رافضیوں کے دلال پڑھ رہے ہیں، میں سب کی گردن پہ پاؤں رکھ کے پیر میر علی شاہ کو پڑھ رہا ہوں، جو رہتے تو میرے سامنے بیٹھ۔ کہتے ہیں او جی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی تحریر کو خالہ جی دے گھر ہے، میں کہ تیری بیبے دے گھر ہے۔ ہم سمجھ کے بیان پہ کر رہے ہیں۔ یہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے تعبیر یہی کی تھی کہ اس سال مکہ میں داخل ہوں گے، بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ میں جان بوجھ کے اصل لفظ پڑھ رہا ہوں، کل کو بک بک نہ کرے۔ فرمایا تعبیر میں خطا ہوئی، اور خطا کے متبادل لفظ پیر میر علی شاہ نبی پاک کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں؟ غلطی۔ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ باتیں تو یہ بات پیر میر علی شاہ رحمت اللہ، اور جناب والا صفحہ نمبر 83 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کر رہے ہیں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ اصل مرزے کو جواب دے رہے ہیں۔ رافضیاں دا وڈا بھرا تو قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی امت تے احسان کیتا، رافضیاں دا منہ توڑیا، تانوں تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ تم ان کے زر خرید غلام ہو؟ میں نے کہا 4 دن کی چاندنی ہے بیٹا، نہ چلو نہ چلو، حق غالب آ کے رہتا ہے۔ توجہ کرنا، مکتوبات طیبات صفحہ نمبر 83 پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خواب بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا،
اور خواب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تعبیر بھی یہی کی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے بیٹا ہی ساتھ لے گئے، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، تو ذبح کون ہوا؟ مینڈا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ خواب میں تو بیٹے کو ذبح کیا، تعبیر بھی اس کی یہی فرمائی، تو دمبا کیسے ذبح ہو گیا؟ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذرا لفظ سننا، غلطی و وہم ابراہیمی این جا ہمی است۔ یہاں بھی وہ خطا مراد لے رہیں گے، خطا کے متبادل لفظ ان کیا بیان کیا؟ غلطی۔ کیا فتویٰ لگے گا؟ اور آگے سن، شمس الہدایہ نہیں بلکہ شمس الہدایہ ہو گیا، مکتوبات شریف بھی ہو گیا، سیف چشتیائی، سیف چشتیائی کا صفحہ 111، پیر میر علی شاہ ٹھیک ہے نا؟ تو ہنو کو اوکھی تو نہیں لگ دی پی نا؟ جب لگ دی پی تو 1000 میرے کو روپیہ لے جاؤ، وچ کلو مرچاں ہور سٹو، میری صحت تک کوئی اثر نہیں۔ بالکل ساڑھے کول تاریخ جمیل والی بکلیاں نہیں ماری میں، توجہ کرو، میری 49 سال عمر ہو گئی اور میں کیڑے جنابے والا گھوڑے بجاونے ہوں تو کم از کم سچ بولے بندہ، اور میں الحمدللہ ساری زندگی سچ ہی بولے۔ اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، فضل ہے مالک دا۔ توجہ کرو، میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین علی رحمۃ الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا، اور خلافت مجھے بریلی شریف سے 2 پاسوں میں الحمدللہ چنگی جاگ لگی ہوئی۔ جی ہاں ذرا توجہ کرو، الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوستو، او سیف چشتیائی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 111 وہ کیا فرماتے ہیں؟ نیز ورود اور خطور خطا کا کشف یا تعبیر میں شان نبوت کے منافی نہیں، ہاں بقا علی الخطا شان نبوت کے منافی ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ یہاں بھی جناب والا مطلق خطا کے لفظ، اور وہ بھی انبیاء کے لیے۔ اضافی بات یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے، اور منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات اپنے مکتوبات شریف میں مکتوب نمبر 266 میں لکھے۔ بات پہلے پڑی کہ اجتہاد میں انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے لیکن نبی خطا پر باقی نہیں رہتے، یہ شان نبوت کی منافی ہے۔ منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی مکتوب نمبر 266 پہ لکھے۔ اب اگلی بات سنو، سبحان اللہ۔ ہدیت الرسول کتاب میرے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 401، یہی بات توجہ کرنا، فرماتے ہیں کبھی کبھار تعبیر میں غلطی ہونا ممکن ہے مگر اس غلطی پر قائم رہنا شان نبوت کی منافی ہے۔ اب حنیف قریشی اگر تو نطفہ حلال کہے، حرکتیں تیری حرامیوں والی ہیں، حرکتیں تیری حرامیوں والی ہیں، تو مشکوک نطفہ لگتا ہے مجھے، مجہول النسب لگتا ہے، مفقود النسل لگتا ہے۔ توجہ کر، اب ذرا اپنے قاعدے کلیے کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے کہاں کہاں تیرا لگتا ہے۔ قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر رافضیوں کی بکواس کے خلاف 7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا۔ اجتہادی بحث کے اندر سیدہ زہرا پاک کے لیے لفظ خطا جس سے مراد بھی بیان کی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، ایک مطلب جناب والا خطا کا لفظ، اس بولنے پہ جو امام جلالی کا ساتھ دے، جو ان کی موافقت کرے، جو ان کی حمایت کرے، وہ گستاخ رسول ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ سیدہ زہرا پاک کا گستاخ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ گمراہ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ جناب والا یزیدی ہے تیرے فتوے کے مطابق، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے تیرے فتوے کے مطابق، جنہوں نے ایک مرتبہ لفظ خطا غیر نبی کے لیے بولا، اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں میں
5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ، وہ بھی نبیوں کے لیے، وہ بھی وقوع خطا کے جناب والا ضمن میں بولے، اور 3 دفعہ غلطی کے لفظ نبی پاک کی طرف منسوب کیے. اگر تجھ میں حلالی خون ہے، تم میں غیرت نام کی چیز ہے، تو آپ ایک فتوہ نہیں، کم از کم ہر لفظ پہ 5 فتوے دے. جتنے پیر رفضی دلال، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آستانہ ہو، کوئی مفتی ہو، نعت خوان ہو، نقیب ہو، میرے جوتی کی نوک پہ جو امام جلالی کے متعلق بکواس کرتے رہے، میں نے کہا بغیر تو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت کی ہے، لگاؤ میرے علی شاہ پہ فتویٰ. جو کام قبلہ جلالی نے کیا راوزیوں کا منہ توڑنے کے لیے، وہی کام میرے علی نے کیا جناب والا قادیانوں کا منہ توڑنے کے لیے. تم کس کے دلال بنے ہوئے ہو، ہمیں بتاؤ ذرا. تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ 30 سال میں نے یہ باتیں نہیں کی ہیں. یہ میں نے، میری اگر تقریر سے یہ حوالے دکھا دیں، میں اپنی زبان کٹوا دوں گا. لیکن تو بھونکا ہے. تیرے منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. اصول تیرا، ضابطے تیرے، قاعدے کلیے تیرے، مستدل تیرا، جس سے پکڑی تو نے دلیل وہی جناب والا تیرے دلائل کو سامنے رکھے. تینوں ہی میں بمبو دیتا پتر ہون حلالی ہے. تو ذرا آ پیر میرے علی شاہ تے فتوہ کدوں لاؤ ہے؟ میرا سوال ہے، کیا وہ گمراہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہدایت کا وہ مینار نور ہیں جس کے نور آج بھی 4 دھانگ عالم ہدایت تقسیم کر رہا ہے. ان کے قبر کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما. لیکن بتاؤ امام جلالی کا قصور کیا ہے؟ صاحبزادہ افتخار الحسن کے متعلق جو تو نے بکواس کیے ہیں حرام زادے، گستاخ رسول کیسے بنتے ہیں یہ مجھے ثابت کر. گستاخ زارہ کیسے بنتے ہیں یہ ثابت کر. کیسے نصبی بن گئے، کیسے گمراہ ہو گئے، کیسے بیعت حرام ہو گئی؟ صرف اس بات پہ کہ قبلہ جلالی صاحب کی موافقت کی. انہوں نے تو ایک دفعہ لفظ خطا بولا خاص موقع کے لیے، اور وہ بھی مراد جہادی اجتہادی. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تو 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اور وہ بھی انبیاء کے لیے، غیر نبی کے لیے، اور وہ بھی امکان خطا نہیں، وقوع خطا. اور 3 دفعہ لفظ غلطی.